الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل اور ناکام نہیں کر دیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور اس نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترميهم بحجارة من سجيل جو ہر سمت سے ان کے اوپر پتھروں کی برسات کرتے تھے۔ ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر ہر سمت سے پتھروں کی برسات برسا رہے تھے۔ فجعلهم كعصف مأكول پھر ان کو اللہ رب العزت نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال اور پاش کر دیا۔ صدق اللہ العظیم سچ فرمایا ہے عظمت والے رب نے۔ سورۃ الفیل، فیل عربی لفظ ہے، عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ کے اندر 5 آیت ہیں اور 5 آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک بہت بڑا قصہ سنایا ہے، اور یہ قصہ اس وقت کا ہے جب ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو مسمار اٹھانے کی کوشش کی اور ناکام کوشش کی۔ ہاتھیوں کا جھنڈ لے کر اپنی طاقت، اپنی قوت اور زور بازو کے طاقت پہ کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ چیز بھول گیا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ صرف عمارت نہیں، اینٹوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی تجلی کا مرکز ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس کا محافظ اور اس کا پہرے دار عبد المطلب نہیں، بلکہ رب الارباب اور خالق کائنات اس کا محافظ اور اس کا پہرے دار ہے۔ اس چیز کو ابرہہ بھول گیا، اور ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے اپنے ہاتھیوں کے جھنڈ کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ جب قریب پہنچ گیا، اور سب سے پہلے اس نے عبد المطلب کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا یہ جانور میرے ہیں، لہذا جانور میرے حوالے کر دیے جائیں، تم کو کعبۃ اللہ سے مطلب ہے، تم جاؤ کعبۃ اللہ کو گرا دو، مسمار کر دو، جو کرنا ہے کر لو، تم میرے جانور مجھے حوالے کر دو، کعبۃ اللہ جانے، اس کا رب جانے، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اپنے جانوروں سے مطلب ہے، آپ میرے جانور واپس کر دیجئے۔ چونکہ اس پر اتفاق کیا ابرہہ نے، اور عبد المطلب کے جانور واپس کر کے کعبۃ اللہ کی جانب چل پڑا۔
پھر اللہ رب العزت نے وہ کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ابرہہ عبرت کا سامان بن گیا، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنے پہ آئے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بچانا چاہے، کسی انسان کو بچانا چاہے، کسی مقام کو، کسی مکان کو بچانا چاہے، تو دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے اور اللہ رب العزت کا ارادہ ایک طرف ہو جائے، تو ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ رب العزت کا ارادہ اور اللہ رب العزت کی تقویت اور اللہ رب العزت کی قوت ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے۔ دنیا لاکھ چاہے کچھ نہیں ہو پاتا، اور یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل پرندے، ان کی چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر بھیج دیے، اور وہ پتھر اللہ کے ارادے سے اس لشکر کے اوپر، ہاتھی کے لشکر کے اوپر برسا رہے تھے، اور وہ چھوٹے کنکر ہاتھیوں کو چیر اور پھاڑ کر زمین میں گھس جاتے تھے، اتنی طاقت، اتنی قوت ہوتی تھی ان پتھروں کے اندر۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس بڑے لشکر کو شکست دی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے۔ لہذا چونکہ اس سورت کے اندر اس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ساری دنیا کچھ نہیں ہے، ایک مچھر کی طاقت بھی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ اور مامون رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔